أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اکثریت غریبوں کی پائی. کس کی پائی؟ جنت میں سب سے زیادہ کون لوگ جائیں گے؟ غریب لوگ جائیں گے. میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو اکثریت عورتوں کی پائی. وجہ کیا ہے عورتوں کی اندر جانا؟ ناشکری. کیا ہے؟ ناشکری. اور بہت ساری کچھ ایسی چیزیں ہیں مہارا. تو سب سے زیادہ جنت میں کون جائے گا؟ غریب لوگ جائیں گے. اور جہنم میں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ملا؟ عورتیں ملی. خیر اللہ معاف کرے. لیکن بہرحال اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں غریبوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. تمہاری جو مدد ہوتی ہے اور تمہیں جو رزق ملتا ہے تم میں سے جو غریب لوگ ہیں ان کی برکت سے ملتا ہے, ان کی وجہ سے ملتا ہے, ان کی وجہ سے ملتا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے علماء نے, بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رزق کی فراوانی کرتا ہے یا رزق دیتا ہے تو کبھی کسی غریب, اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کسی غریب کی وجہ سے, اور کبھی تمہارے گھروں میں کوئی ملازم تک ہوتا ہے اس کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کیا بہت کھول دیتا ہے. بظاہر ملازم میں نوکر ہے, اس کو میں اور آپ تو کچھ سمجھتے نہیں, سیدھے منہ بات بھی کرنا اسے گوارا نہیں کرتے, لیکن جو رزق کی برکت ہے یا رزق کی فراوانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی برکت سے کرے اس کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری جو مدد ہوتی ہے اور تمہیں جو رزق کھانے کو دیا جاتا ہے وہ کس کی برکت سے؟ تمہارے کمزوروں کی برکت سے ملتا ہے. دوسری ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. بہت سننا خاص سے جوان وغیرہ جو ہے عام طور سے جوان ہمارا کیا کرتا ہے کہ جیسے فیس بک اور یہ دوسرے تیسرے سوشل میڈیا جو ہوتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض ہے, کوئی بات کرتا ہے تو فوراً ہم لوگ کیا ہے بات یہاں سے جواب دینے کی تیاری کر لیتے ہیں, چاہے ہماری زبان کو جواب معلوم ہو کہ نہیں معلوم ہو, کوئی بات نہیں. اور کبھی یہ برا نہ مانی لیکن جو حالات مطلب دنیا کے ہیں تو کبھی کچھ نہیں, ادھر سے گالی آتی ہے, ادھر سے بھی کیا دیتا ہے گالی دیتا ہے, ادھر سے جس مطلب انداز میں بات ہو رہی ہے یا جس طریقے سے جس طرح سے بات ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے میں اور آپ بھی کیا سامنے والے کو جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں, ویسے کا ویسے ہی کیا جواب بھی دیتے ہیں. عام طور سے ادھر سے ہمارے کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم بھی ادھر سے کیا دیتے ہیں گالی بھی دیتے ہیں, گالی دے دیتے ہیں. تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ, اور تم ان لوگوں کے ان بتوں کو گالیاں مت دو, يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ جن بتوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کیوں نکالے تو فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, ورنہ وہ اللہ کو گالیاں دیں گے دشمنی کی وجہ سے اور جانکاری کے نہ ہونے کی وجہ سے. ادھر سے ہم کو بات کرنی ہے, یعنی اللہ نے منع کر دیا, اللہ نے کیا کر دیا منع کر. فرض کیجیے ہم سامنے والے کے کسی بت کو اگر ایسا کو لکھ دیا تو ایسی بات ہے کہ بت پرستی یا بت اس میں کوئی شک نہیں, ناپاکی ہے, گندگی ہے اور اس طریقے سے ہے, لیکن یہ میرے اور آپ کے دل میں تو برائی 100% موجود ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن اگر سامنے والے کے لیے تو بہت ساری بہت بڑی چیز ہے اس کے لیے, جو سامنے والا جس کو پوچھ رہا ہے جو اس کی عبادت کر رہا ہے, تو میں نے اور آپ نے اگر اس کے سامنے اس کو گالی دے دی تو وہ تو بیوقوف جانتا نہیں بیچارہ سامنے والا, وہ غصے میں آ کر کس کو گالی دے گا؟ میرے اور آپ کو کون؟ اللہ. اور اللہ سے بڑی ذات کسی کی ہے, تو ہم ان کے بت کو گالی دیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ کس کو گالی دے دے گا؟ اللہ کو گالی دے دے گا. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, تو وہ اللہ کو گالیاں دیں گے, وہ لوگ اللہ کو گالیاں دیں گے دشمنی کی وجہ سے اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. لہٰذا تم ایسا کام مت کرنا. جیسے یہ ایک حدیث ہے, یہ حدیث کا مفہوم سامنے آ جائے گا تو بہت اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. سب سے بدترین انسان کون, سب سے بڑا نالائق کون ہے؟ سب سے بڑا نالائق کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بہت بڑے تعجب سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے؟ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براہ راست تو گالی نہیں دے گا, اپنے ماں باپ کو برا نہیں کہے گا, مگر کیا ہے کہ یہ آدمی کسی کے ماں باپ کو گالی دے, کسی کے کیا دے
ماں باپ کو گالی دے تو پھر وہ غصے میں کس کو گالی دے گا؟ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا جس نے گالی دی ہے۔ تو اس نے گویا دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی، اس نے غصے میں آ کر دشمنی میں اور بدلے کے طور پر اس کے ماں باپ کو گالی دی، تو گویا اس نے گالی دینے والے نے جس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی ہے، اس نے گویا کس کو گالی دے دی؟ اپنے ماں باپ کو گالی دے دی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ایسا مت کر، ایسا مت کر۔ ریاض باللہ ایک موقع ایک مجھے کسی نے ایسے قرآن معنی کا ایسی بات دکھائی، مجھے کہا دیکھو کسی نے کوئی بات کہی، کسی کوئی بیچارہ جموں کا ہوگا ڈوگرا بیچارہ کوئی غیر مسلم، اس نے کسی کشمیری لڑکی کے اوپر کوئی طنز کیا کہ ریاض قرآن معنی بات سنا، کہا تو ایک رات کا کتنا لیتی ہے؟ تو ادھر سے اس نے کمنٹ کیا کہ پتا جتنا تیری ماں لیتی، لڑکی نے کیا لکھا کہ جتنا ایک رات کا تیری ماں لیتی ہے اتنا میں لیتی ہوں۔ ریاض باللہ کتنی بڑی بات لکھتی ہے، لیکن اس نارائن کا قصور اتنی بڑی جو گالی اس نے کھائی اپنی ماں کے لیے، قصور کس کا؟ جس نے شروعات کی تو یہ بات سمجھ گیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو کتنی سخت بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلًا، وجہ کیا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر جماعت کے اس کے عمل کو، جماعت کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، اس کے عمل کو کیا کر دیا؟ مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ وہ آدمی اپنے ہی بات کو اور اپنے ہی بات کو، اپنے قول کو، فعل کو، عمل کو کیا سمجھتا ہے؟ بہترین سمجھتا ہے۔ کوئی غلط کرنے والا تو مانے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ جو بھی ہے، یہ مسلمانوں میں بھی، ہم میں بھی، اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو غلط بھی کر جاتے ہیں، کہ ہم لوگ بھی کبھی غلط کر جاتے ہیں تو اس کو صحیح سمجھ کر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صحیح سمجھ کر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ کام میرا اور آپ کا عمل، یہ کام اللہ کے نظر میں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے طرز پر، اپنے طریقے سے کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے اپنے طرز پر کرتا ہے، لیکن اللہ تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان لوگوں کو جو سب سے زیادہ ہدایت پر ہے، راہ راست پر کون ہے، یہ کام صحیح کون کر رہا ہے، وہ تو کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن ہر آدمی کے اپنے طرز پر کام کرتا ہے اور اپنے ہی کام کو سب سے کیا بہترین بتاتا ہے، یہ سب سے بہترین سمجھتا ہے۔ لہٰذا یہ کام صحیح ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کام صحیح ہے کہ نہیں، یا کون ہدایت پر ہے، کون صحیح راستے پر ہے، اس کی جانکاری کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ لیکن لوگوں کے حالات اور لوگوں کے نظریات ہیں، اور ہر آدمی اپنی ہی بات کو، اپنے ہی قول کو، اپنے ہی عمل کو، اپنے ہی فعل کو کیا کہتا ہے؟ مناسب بتاتا ہے یا مناسب سمجھتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ نہیں۔ جیسے اللہ معاف کرے، اس وقت جو معاشرہ سماج جو ہے مسلمانوں میں بھی کیا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کو تیار ہے، اور وہ سوچتا ہے جیسے میں ہوں، میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں میری بات 100% صحیح ہے، باقی سب کی 100% کیا غلط ہے۔ اسی طرح دوسرا آدمی سوچتا ہے میری بات 100% صحیح ہے اور دوسرے کی کیا 100% غلط ہے۔ اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت جو لوگ بات کرنے والے ہیں تو انہوں نے امت کو بھی کیا کیا؟ الجھایا ہوا۔ مثال کے طور پر میرے اور آپ کے لیے ہے نماز کی پابندی، اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز کی پابندی کرو۔ اب ہم نے نماز کی پابندی کی کوئی بات نہیں کرتے، لوگوں کو نماز کی دعوت بھی نہیں دیں گے، لوگوں کو نماز کی ترغیب بھی نہیں دیں گے۔ اب نماز کی جو اور چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ایک ہے کہ رفع یدین کرو، رفع یدین نہیں کرو، یہ کام کرو، یہ کام مت کرو۔ بھائی سب سے بنیادی چیز میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ نماز کی پابندی، یعنی نماز پڑھنا، اور نماز بھی کیسے پڑھنا؟ پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ اب ایک آدمی رفع یدین کرتا ہے، بالکل بہت اچھا، وہ بھی حدیث موجود ہے، کوئی شک نہیں۔ ایک آدمی رفع یدین نہیں بھی کرتا، اس کی بھی روایات موجود ہیں، لیکن میں اور آپ نے امت کو اسی میں الجھا دیا، لیکن نماز کی کوئی بات نہیں کرتا، نماز کی پابندی کی کوئی بات نہیں کرتا، اور نماز پڑھنے کی ترغیب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن اس تین چیزوں کو ہوا دینے کے لیے اتنے تیار ہیں کہ پتہ نہیں کتنا نیٹ ورک، اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا، اور دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں زبردست طریقے سے کیا ہے یہ لڑائیاں، اور یہ مطلب بدامہ کرنے کے تماشے بن جاتے ہیں، اور لوگ اس کو تماشے کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ تو بتائیے یہ چیز ہے، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید میرے اور آپ کے اندر صحیح طور پر آنی چاہیے،
اسی طریقے سے نماز کی پابندی، نماز پڑھنا میرے اور آپ کے لیے کیا ضروری ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو صرف کوئی یہ نظریات ہیں اور دوسری طریقے سے کچھ فروعی چیز ہیں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیادوں کو پہلے دیکھو، بنیاد کا پتہ نہیں ہے اور اس کے بعد میں اور کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، ان کو لے کر میں اور آپ کیا ہے بیٹھے ہیں، اور اسی طریقے سے انہیں چیزوں کو ہوا دی